الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا موضوع تجارت چل رہا ہے آج کل، اور اس کے وہ مسائل چل رہے ہیں کہ جو آج کل اس ماڈرن دور کے اندر ہر بندہ جس سے وابستہ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے ادھر آج کل آن لائن شاپنگ ہوتی ہے۔ آن لائن جو شاپنگ ہوتی ہے اس کے اندر کئی نقصانات ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کا جو اصول ہے شریعت پاک نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کا ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ جب تک یہ دونوں ایک مجلس میں موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کا آپس میں عقد کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کرنے والے جو ہیں جو وہ بھی ایک عقد ہی ہوتا ہے، تو ان کا بھی ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ادھر کوئی بندہ بیٹھا ہے، ادھر لڑکی ہے اور لڑکا ابراڈ ہے، باہر کے ملک ہے، تو اب یہ فون کے اوپر نکاح نہیں کر سکتے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک بندہ گجرانوالہ بیٹھا ہے، دوسرا بندہ راولپنڈی بیٹھا ہے، تو ان کا عقد نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے، تو اس پر توجہ کرنی چاہیے ہمیں۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ہو تو جاتا ہی ہے نا، عقد ہو جاتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں جو ہمیں شریعت مطہرہ ایک بات ارشاد فرماتی ہے، ایک چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے نا، اس میں ہمارے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب دنیاوی فائدوں کی طرف میں تھوڑی سی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے خود دیکھا کہ میرے کسی عزیز نے آن لائن شاپنگ کی نا، میرے پوچھے بغیر کی، وہ ان کی مطلوبہ چیز ان کے گھر آ گئی۔ انہوں نے دیکھا، کہتے یہ تو جو مجھے نظر آ رہی تھی یہ وہ تو نہیں ہے، میں تو یہ نہیں لوں گا۔ اس نے بالکل، لیکن وہ جو لے آئے تھے انہوں نے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اسی طرح بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آن لائن خریداری ہو، جب بندہ آن لائن میں ایسے بے و شراء ہوتی ہے تو اسے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ جب موبائل کے اوپر نکاح کرتا ہے، دو مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، بعض اوقات لڑکی کو دیکھ لیا جاتا ہے ایسے ہی، اور لڑکے کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن جب دوبارہ وہ موجود ہوتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، تو بالکل صورتحال یکسر مختلف ہوتی ہے۔ یہ شریعت پاک نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ بعض اوقات کیمرے کی صفائی کی وجہ سے وہ چیز مختلف دکھائی دیتی ہے، اور جب وہ چیز بالکل ہمارے سامنے موجود ہو تو بالکل اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں رضامند نہیں ہو پاتے، ایک کہتا ہے نہیں میں نہیں لوں گا، دوسرا کہتا ہے اب تو نے سودا ہو چکا میں دوں گا ہی دوں گا، یہ چیز جھگڑے کی طرف بھی لے جائے گی، نقصان کا باعث بنے، ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہوگی۔ اور نکاح میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر بھی یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ دونوں میں سے میاں بیوی ایک دوسرے کو اس میں تو پسند کر لیتے ہیں، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں بعض اوقات وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمیں شریعت پاک جو رہنمائی فرما رہی ہے، اس میں اگر ہماری انوالومنٹ ہوتی جائے گی ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دانا لوگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم موقع دیتے ہیں جب لوگ دھوکہ دیتے۔ تو اس وجہ سے یہ چاہیے کہ ہمیں شریعت پاک کو آگے تصور کریں اور خود کو اس سے پیچھے سمجھیں کہ شریعت آگے ہم پیچھے ہیں، تاکہ ہم بہت بڑے دھوکوں سے بچ سکیں اور شریعت پاک کی رہنمائی کے اندر ہم صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو سکیں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق